السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فکس پوائنٹ۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ضروری بات تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب آخر عمران خان صاحب کو کیوں رگڑا لگانا چاہتے ہیں۔ جو اہم بات ہے ان میں وہ یہ ہے کہ نیب نے جو ہے ماضی میں اور اب کیا کر رہی ہے، اس چیز پر بات کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ناظرین، کیا نواز شریف صاحب حکومت میں آ کر کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا پلان کیا ہے، اس چیز کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے جو اقدامات ماضی میں کیے اور اب جو کیے، اس چیز پر جو ہے تفصیلی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ناظرین، نواز شریف صاحب اب جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس چیز پر آپ لوگوں کو گہرائی میں جا کر آگاہ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ جو ہیں پریشان اور بہت ہی خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو گہرائی میں اور جو تفصیلی بات ہے، اسی چیز کو آج جو ہے پلان کے طور پر جو منصوبہ بنایا گیا تھا، اس چیز میں آپ لوگوں کو آگاہی دینا لازمی تھی۔ وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب جب دبئی میں بیٹھے تھے تو ان کی ملاقات زرداری صاحب اور جو کافی اور مزید شخصیت سے ہوئی ہیں، جو طاقتور شخصیت ہے، ان سے جب ڈسکس ہوئی ہے تو اس میں پہلے زرداری نے بچایا تھا عمران خان صاحب کو۔ اب جو ہیں نواز شریف صاحب نے دو چیزیں کہی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس سے ایسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ ایسے چیختا رہے، اس کی پارٹی میں جو ہے کوئی کارکنان یا کوئی ان کا رہنما جو ہے پارٹی میں نہ بچے، ان کو جو ہے نکال دیا جائے، تو یہ جیسے ہے اسی حالت میں اسے رہنے دے، یہ ایسے چیختا رہے، ایسے جو ہے کرتا رہے، یہ نہ احتجاج کے قابل رہے، نہ یہ دھرنے لانگ مارچ کے قابل رہے۔ تو اب زرداری نے کیا کہا ہے؟ زرداری نے کہا ہے کہ جو ہے اسے جیل میں جانا لازمی ہے، تاکہ جو ہم پہ گزری ہے، جو ہم نے سزائیں کاٹی ہیں، جب یہ سزا کاٹے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے وہاں پر جیل میں۔ یہ جب تک جیل کا منہ نہیں دیکھے گا تو اس کا رویہ، اس کا جو اظہار ہے، باتوں کا اظہار خیال ہے، تو تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ اسی مشن پر جائے گا اور یہی انتقامی، جب یہ اقتدار میں واپس آئے گا تو یہی ہمارے ساتھ انتقامی سیاست کا حال ہوگا۔ تو اس چیز پر نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر اسے اسی حالت میں رہنے دیں تو یہ جیل سے زیادہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا خطرناک ہے۔ اس کی جو سزا ہے یہی ہے کہ اسے نااہل کر دیا جائے، یہ 5 سال تک نہ اہلیت میں رہے، نہ یہ پارٹی کا چیئرمین بچے، نہ یہ پارٹی کو سنبھال سکے۔ جو دوسرا لوگ آئے گا وہ اس کی پارٹی کو مضبوط کرنے کی بجائے وہ خود اس پر جو ہے طاقت دکھائے گا اور خود جو ہے اس چیز پر خود بیٹھ جائے گا۔ تو اسی چیز پر ناظرین جو ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اب جو ہے نواز شریف صاحب کا حکومت میں آنے کے بعد پلان یہ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے زرداری کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ آئیں یا حکومت میں یا میں آؤں، پہلے میدان میں جاتے ہیں، میدان میں عوام کے سامنے جاتے ہیں۔ عوام جن کو زیادہ اکثریت دے گی وہ جو ہے پارٹی کا وزیر اعظم بنے گا اور وہی جو ہے آگے اپنی وزارتوں میں تقسیم کرے گا، جو اس میں اپنا پلانٹیریم بنایا جائے گا، وہ جو ہے وہ طاقتور جو پارٹی ہوگی وہی بنائے گی۔ تو اسی چیز پر جو ہے ان کا آپس میں جو معاہدہ ہوا ہے، طے ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے یہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو زرداری نے کہا ہے کہ جیل میں جانا چاہیے اور نواز شریف سے نے کہا ہے کہ جو ہے اسے ایسے چھوڑ دینا چاہیے، اس کو نااہل کروا دیا جائے۔ تو اب جو ہے عمران خان صاحب اب 1.5 سال سے مچھلی کی طرح ایسے جو ہے کلابازیاں کھا رہے تھے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، نہ رینجر کے ہاتھ آ رہے تھے، نہ پنجاب پولیس کے ہاتھ آ رہے تھے، نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے اس میں آ رہے تھے، نہ وہ کسی مقدمات میں جو ہے ہاتھ دے رہے تھے۔
تو وہ مچھلی کی طرح پھسل جاتے تھے۔ اب جو ہے نواز شریف صاحب اور زرداری نے یہی پلان بنایا ہے کہ اسے جو ہے ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں، اور زرداری نے کہا ہے کہ اسے اندر جانا چاہیے، اور اس کے بعد یہ پلان ایسے کا ہی ایسے دبئی میں رہ گیا۔ اب جو ہے نواز شریف صاحب سے گزشتہ دنوں پہلے جو ہے سحر شمشاد صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں جنرل سحر شمشاد اور جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے ملٹری کورٹ کی طرف سے جو ہیں ان پر اقدامات جو مقدمات ہیں وہ نہیں بنانے چاہیے۔ تو اس چیز پر جو ہے شہباز شریف صاحب نے ٹائم مانگا، اور اس چیز پر شہباز شریف صاحب نے اب جو ہے ایک آگاہ کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، نیب کی جو ہے کیا سچویشن ہے، نیب نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ ناظرین اب نیب جو ہے اب نواز شریف صاحب پر جو مقدمات تھے 1986 کے جو اراضی تھی اس پر تھے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کی ساری جائیداد ضبط کر لی گئی تھی، اور اس جائیداد کے بعد جو میر شکیل تھا ان کا کوئی پلاٹ تھا، تقریباً 56 کنال کا ایک پلاٹ تھا، اس کو جو الاٹمنٹ کیا گیا تھا اس پر بھی مقدمات بنائے گئے تھے، وہ بھی تقریباً 8 ماہ میر شکیل جو ہیں جیل بھگت کر آئے تھے، وہ بھی انتقامی سیاست کی نیب کے حوالے تھے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری شخصیت تھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ تھی، شہباز شریف صاحب تھے، زرداری صاحب تھے، فریال تارپور صاحبہ تھی، اور خورشید شاہ صاحب تھے، شرجیل میمن تھے، اور بھی بہت ساری شخصیتیں، نام لیتے جائیں تو ختم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن نیب کی کارروائیاں اور عمران خان صاحب کا جو انتقامی ادوار تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا، اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، اور واقعی ہی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اب سب سے جو اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ناظرین اب عمران خان صاحب اب جو ہے نیب کے ہتھے خود چڑھ گیا ہے، اب وہی انتقامی سیاست ہے، وہی انتقامی رول ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کا انتقامی ادوار تھا، اب جو ہے متحدہ جماعتوں کا جو ہے ادوار ہے، اور یہ بھی انتقامی سیاست میں سے گزر رہا ہے۔ اب نیب نے کرنا کیا ہے، یہ اس چیز پر جو ہے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ اب نیب جو ہے عمران خان صاحب پر شکنجہ سخت کر چکا ہے، ٹائٹ کر چکا ہے، اور وہی انتقامی سیاست ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ اب تبدیلیاں کی گئی ہیں، ترامیم کی گئی ہے نیب آرڈیننس میں، یہ بھی جو آرڈیننس اب تبدیل کیا گیا ہے یہ دوبارہ جو فیوچر آئے گا انہی کے گلے میں یہی پھندا ڈالا جائے گا نیب کا، اور یہی پھر نیب کے ساتھ ذلیل اور ہوں گے۔ ان میں ایک سیاسی شخصیت کو جو ہے میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں ایک پروگرام سن رہا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے نیب ایک کالا قانون اسے ختم کر دینا چاہیے، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اسے ختم کر دینا چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی بھی اس چیز سے اختلافات کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بہت زیادہ تذلیل کی گئی ہے، ان کے ساتھ تو جو انتقامی سیاست کی گئی ہے وہ بہت بڑی زیادتی تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ۔ وہ بہت ہی شریف النفس انسان اور بہت ہی کریڈبلٹی والے انسان ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی عظیم شخصیت تھے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ خدمات پیش کی تھی۔ اب میرے مطابق یہی ہے، میرا دماغ یہی کہتا ہے کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے۔ نیب کو یا تو پھر وہ اقدامات کرنے چاہیے جو سیاسی انتقام سے دور رکھا جائے، جس سے جو ہے ملک میں مستحکم اور جو ملک میں استحکام ہے اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ تو اگر پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو نیب کو ایک سائیڈ پہ کرنا ہوگا، انتقامی سیاست کے لیے تیار نہیں کرنا ہوگا، انتقامی سیاست کے لیے اپنی مرضی کے جو ہیں نیب چیئرمین تعینات نہیں کرنے ہوں گے، تب ہی پاکستان خوشحال اور مضبوط نظر آئے گا۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔